سب سے زیادہ احادیث کس صحابی سے مروی ہیں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی۔ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ توحید سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ شاباش۔ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت سے یہ مراد ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ اب قیامت تک کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ شاباش۔ عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ آخرت سے یہ مراد ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کلفنا نہیں ہوتا بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس روح کو اس کے جسم میں منتقل کر دے گا اور اسے دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ پھر وہی انسان اپنے اچھے اور برے اعمال کا حقیقی بدلہ پائے گا۔ یہی عقیدہ آخرت ہے۔ شاباش۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے حالت ایمان میں اور ایمان اور اسلام پر ہی اس کی موت آئے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ شاباش۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5۔ کون کون سے؟ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ شاباش۔ اولو العزم انبیاء کرام کے نام بتلائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتلائیں۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ 4 مشہور فرشتوں کے نام بتلائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ شاباش۔ سب سے زیادہ احادیث کس صحابی سے مروی ہیں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلح حدیبیہ کا متن کس صحابی نے تحریر کیا تھا؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ شاباش۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ کون تھے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ شاباش۔ مسلمان پر کون سے 6 حق ہیں؟ نمبر 1 سلام کرنا، نمبر 2 دعوت قبول کرنا، نمبر 3 چھینک کا جواب یا رحمک اللہ دینا، نمبر 4 بیمار پرسی کرنا، نمبر 5 جنازے میں شرکت کرنا، نمبر 6 جو اپنے لیے پسند کرے وہی مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ طلبہ نے لیا فیض جو اس بحر رواں سے، سکھلائیں گے دنیا کو جو سیکھا ہے یہاں سے۔ طلبہ نے لیا فیض جو اس بحر رواں سے، سکھلائیں گے دنیا کو جو سیکھا ہے یہاں سے۔ بہتے ہوئے دریا ہے نئے جوش رواں سے، ہر فارغ تحصیل ہے پر عزم جعلا۔ اسلام میں استاذ کا کردار